کربلا کا سفید کبوتر اور دخترن اشریہ کا شفا پانا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین اور ایک سفید کبوتر کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب اب کو شہید کر دیا گیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو تپتی زمین پر بے گور و کفن چھوڑ کر یزید اور اس کی فوج شام کی طرف روانہ ہو گئی، رسول اللہ کا نواسا زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا، لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی۔ یہ حضرت امام حسین کے اثار پر آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سفید کبوتر کی آمد۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ وہ تپتی زمین پر نواس رسول کے مبارک میدان میں چیختا ہوا اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی، امام حسین کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون بکھرا ہوا ہے۔ کبوتر کربلا کے میدان میں پھرنے لگا اور امام حسین کے خون میں رونے لگا۔ اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور تعزیے کے انداز میں رسول اللہ کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پیروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں سمجھ آ گیا کہ بظاہر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر درگان رسول پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان سفید کبوتروں میں اتنی صفا اور برکت رکھی ہے۔ دخترن اشریہ کی شفا کا واقعہ۔ دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں اشریہ نام کا ایک شخص رہتا تھا جس کی ایک لڑکی تھی۔ وہ چاہے شکل و صورت میں بہت خوبصورت اور اچھی تھی، مگر اسے اچانک بہراپن کا مرض ہو گیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ پاؤں اور اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ اپاہج ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے اور پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ بہت دکھی ہوا اور اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا۔ وہ دور جا کر ایک گاؤں میں رہنے لگا۔ اب وہ شخص دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو اپنی لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتوار کو ایسا ہوا کہ وہ شخص اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس کی بیٹی کا باپ اس کے پاس نہیں آیا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے پوری رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت کے اوپر کسی پرندے کی بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گھسیٹتے پڑتے اس دوسرے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن پھر بھی اس نے سر اٹھا کر اس پرندے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کا گرنا تھا کہ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ صحیح ہو گئی، اس میں روشنی آ گئی۔ وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی۔ اس نے درخت کے اوپر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ خون میں لت پت ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کبوتر کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی اس طرح سے ہو گئی جیسے کہ اسے کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ جب وہ اس باغ سے باہر نکل رہی تھی اتنے میں اسے اس کا باپ سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شخص اپنی لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔
اس نے اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا، لڑکی تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی ایک بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں پر وہ موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی، بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور اسے اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس شخص نے اپنی بیٹی سے کہا، تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جہاں وہ کبوتر جو امام حصے کے خون سے لت پت تھا ابھی بھی اس درخت کے اوپر بیٹھا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ وہ شخص اس کبوتر سے مخاطب ہو کر بولا، اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے اور تیرے پیروں سے ٹپکنے والا یہ مبارک خون کس کا ہے جس میں اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر، جیسے تیسے اس شخص نے اس پرندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ جب اس شخص کو پتا چلا کہ یہ کبوتر جس خون سے لت پت ہے وہ امام حسین کا ہے اور اسی خون کے ذریعے اس کی بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اسے دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا مرض ختم ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگا، اگر حضرت امام حسین اور ان کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواس رسول حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہیں ملتی۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر جب بھی کوئی اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل سے ان کے ساتھ بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، اس پاک خون پر جو اسلام کی پختگی کے لیے زمین کربلا پر بہا تھا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔